اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید وفی فرقان الحمید ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسول النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضور نبی اکرم رسول محتشم اللہ کے پیارے امت کے سہارے، رب کے محبوب دانائے غیوب، مالک رکاب امم فخر عرب و عجم، والی کون مکان سیاہ لا مکان سید انس و جاں، سرور لالا رخاں نیر تاباں سر نشین ما وشاں مائے خوباں شہنشاہ حسینہ تتمہ دوراں سر خیل زورہ جمالہ جلوہ صبح ازل نور ذات لم یزل باعث تکوین عالم فخر آدم و بنی آدم نیر بطہ رازدار ما اوہا معصوم آمنہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور ناز میں قرآن کریم کی نعت پیش کی، جو اللہ کریم نے اپنے پاک قرآن میں یہ نعت لکھی ہے کہ اے محبوب، ہم نے آپ کو بھیج کر کائنات کو سمجھا دیا کہ کسی کی جرت نہیں کہ جو نبوت پر ڈاکہ مار سکے، اور امام الانبیاء کی دنیا پر چرچا یوں کیا، کہا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے محبوب ہم آپ کا ذکر بلند کرتے ہیں، ہم آپ کا ذکر بلند کرتے ہیں۔ کون ہے میرے مصطفیٰ کے ذکر کو کم کرنے والا؟ کس کی جرت ہے کہ حضور کی ناموس پر ڈاکہ مارے؟ اور نہ کسی کی طاقت ہے کہ وہ خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاتم النبیین ہونے پر پیرا دے سکے۔ قرآن نے یہ بتا دیا کہ تاریخ کی کتب میں یہ لکھا ہے کہ مسیلمہ کذاب، اسود بن قابوسی جیسے لعنتی جب بھی رسول ہونے کا دعویٰ کرتے رہے، لعنت کا توپ ان کے گلوں میں ڈال دیا گیا، واصل جہنم ان کو کر دیا گیا۔ عاشقان مصطفیٰ ہر دور میں پیغام ان کو اللہ کی طرف سے آتا ہے، پیغام ان کو مصطفیٰ کی طرف سے آتا ہے۔ دنیا والے کی کسی کی جرت نہیں کہ وہ مصطفیٰ کے قانون کو سمجھ سکے۔ تو جس نے بھی جس دور میں ڈاکہ مارا، ڈاکے کا ارادہ کیا، تو قرآن نے واضح الفاظ میں کہا تیری جرت نہیں، کیونکہ اللہ نے NOC دی نہیں ہے۔ قرآن میں یہ بتایا گیا ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سامعین محترم، اور ہر مومن کا یہ ترہ امتیاز ہے، مومن کی یہ شان ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ تم میں سے کوئی ایماندار اس وقت تک ہو ہی نہیں سکتا جب تک کہ میں اس کو اپنے باپ، اپنے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کسی بھی کلمہ گو کے سامنے کوئی نبی ہونے کا دعویٰ کرے، کوئی اپنے آپ کو عیسیٰ نبی کہنے کا دعویٰ کرے، کوئی یہ کہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں؟ عیسائی کہے تو ان کا ایمان ہے، ہندو کہے، اپنے کسی عقیدے کی بات کرے تو وہ ان کا عقیدہ، ان کا ایمان ہے۔ لیکن مسلمان کے سامنے آ کر دیدہ دلیری کے ساتھ عدالت میں کیس لڑا جائے، 2 سال تک کیس چلے اور سماعت ہوتی رہے اور فیصلہ نہ ہو، لیکن جب 13ویں پیشی بنے تو رات کو
امام الانبیاء خواب میں آ جائیں، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے نیک بندے محمد خالد کو خواب میں آ کر کہیں کہ اے خالد یہ تیری ڈیوٹی ہے، اس ظالم کو، اس دشمن رسالت کو تو نے واصل جہنم کرنا ہے۔ تو محمد خالد نے آ کر طاہر احمد بدبخت کو واصل جہنم کیا۔ حضور نے خواب میں اپنا دیدار بھی کروایا اور اس کی شان اور مرتبہ یہ بتایا کہ نہ وہ پولیس سے ڈرے گا، نہ وہ عدلیہ سے ڈرے گا، نہ انتظامیہ سے ڈرے گا۔ جو جہاں پر رسالت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کرے گا تو محافظ مصطفیٰ یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو عاشقان ہیں، عاشق ہیں، غلام ہیں، جو ان کے در کا نمک کھانے والے ہیں، جیسے حضور کو کہا گیا ملیحن، حضور نمکین ہیں، اسی لیے کہا کہ ہم نے ان کا نمک کھایا ہے، ہم ان کے نمک خوار ہیں۔ اور جو نبی کا نمک کھانے والے ہیں وہ کبھی بھی کسی ایسے لعنتی کا ایک لفظ برداشت نہیں کرتے کہ جس کی وجہ سے یہ پتہ چلے کہ سب سوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ اس پرفتن دور میں جب بھی کوئی لعنتی اٹھے گا تو جواب میں غازی علم الدین شہید جیسے مجاہد آئیں گے، پھر جواب میں ممتاز قادری جیسے جوان آئیں گے، پھر ایسی فتنے کو روکنے کے لیے اللہ نے محمد خالد جیسے مجاہد بھی پیدا کیے ہیں۔ تو اس لیے لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدی وولدی والناس اجمعین، تم میں سے کوئی ایماندار اس وقت تک نہیں جب تک کہ میں اس کو اپنے باپ، اپنے بیٹے اور تمام لوگوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ حضور نے بتا دیا، قانون وضع کر دیا کہ اگر اپنے ایمان کی حفاظت چاہتے ہو تو جس دور میں جو فاسق فاجر، جو لعنتی یہ بکواس کرے کہ میں نبی ہوں، چاہے عیسیٰ نبی کا نام دے، چاہے موسیٰ نبی کی بات کرے، خدا کی قسم کلمہ پڑھنے والا، نبی کا کلمہ پڑھنے والا، اس کی شان یہ ہے کہ وہ کبھی برداشت نہیں کرے گا۔ اس کو اللہ کے محبوب کی طرف سے یہ پیغام ہے۔ شاعر نے کیا خوب کہا، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، اٹھ باندھ کمر کیوں ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ اس لیے باقی زندگی تو ویسے بھی جانے والی ہے، زندگی اور موت تو میرے اللہ کا اٹل فیصلہ ہے۔ تو جس شان سے آئے ہو، رشتہ داروں نے خوشیاں منائیں، حلالی بچہ جس گھر میں آتا ہے اس گھر کے عزیز و اقارب سارے خوشیوں میں، وہ گھر ڈوبا ہوتا ہے، مٹھائیاں تقسیم ہوتی ہیں، روشنیاں اور کمکمے ہوتے ہیں، اس گھر میں ایک خوشی کا سماں ہوتا ہے۔ اور خدا کی قسم جو دشمن رسالت پر، نبی پاک کی نبوت پر ڈاکہ مارے اور جواب میں کوئی نوکر ایسا کھڑا ہو جائے، خدا کی قسم اس کے گھر میں سوگ نہیں ہوتا، اس کے گھر میں بھی خوشی ہوتی ہے۔ ہمارا گھر پاکستان ہے، ہمارے مملکت خدا داد پاکستان، اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر ایک قانون ہے، ایک نظام ہے، ہم اس کی حمایت کرتے ہیں، لیکن قانون اور اس نظام کی سب سے بڑی اصل کا نام قرآن ہے، اور قرآن کی اصل فکر جو ہے وہ ہمارے قانون کی جز ہے۔ اور قرآن نے جس کو یہ قانون یہ دے دیا، قرآن نے یہ بتایا کہ ما کان محمد نبا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ تو اس پر میں یہ سمجھتا ہوں کہ اللہ کے نبی کا فرمان، اللہ کا پاک قرآن، یہ دونوں ہمارے پاس سرٹیفکیٹ ہیں۔ ان دونوں سرٹیفکیٹ کی روشنی میں اللہ تبارک و تعالی ہماری مملکت خدا داد کی عدلیہ کو یہ ہمت اور یہ طاقت عطا فرمائے کہ وہ اس محمد خالد کو باعزت طور پر بری اور رہا کرے۔ وجہ یہ ہے نہ غلطی مسلمانوں کی ہے، نہ ہم مسلمانوں کا کوئی قصور ہے، یہ بات تھی ہمارے نبی کی رسالت پر حملہ تھا، عیسیٰ نبی کی رسالت پر حملہ تھا۔ اور جب ایسے حملے ہوں گے، نہ ہم جا کر ان کے
جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے پیروکار ہیں، جو ان کو بیٹا کہتے ہیں اللہ کا، ہم ان پر کوئی انگلی نہیں اٹھاتے، ہم ان پر لعن طعن نہیں کرتے، ہم ان کو برا بھلا نہیں کہتے. تو ان کا اگر کوئی ہواری، کوئی یہودی، کوئی ہندو، کوئی عیسائی، کوئی قادیانی بن کر ہمارے صفوں میں آ کر گھس کر ہمارے منہ پر وہ یہ کہے کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا، ہمارا ایمان گوارا نہیں کرتا. تو اس لیے یہ ایک کھلا پیغام ہے قادیانیوں کے لیے، یہ اوپن انفارمیشن ہے. بیفور ٹائم I come for the proper guidance of all my kind. اگر آپ نے اپنی ذات کو، ہم یہ نہیں کہتے یہاں سانپ بھی رہتے ہیں، بچھو بھی رہتے ہیں، بڑے بڑے جانور رہتے ہیں، ہمیں کوئی یہ نہیں کہ آپ کی زندگی جو ہے وہ ہمیں قبول نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں کہ جب آپ ہمارے نبی کے یا کسی بھی نبی پر کوئی انگلی اٹھائے گا، ہم وہ انگلی بھی کاٹنا جانتے ہیں، ہم وہ گردن بھی کاٹنا جانتے ہیں. تو اس لیے رہتے ہو تو رہو، اور اگر نہیں رہتے تو یہاں سے نکل جاؤ، اس خطہ پاکستان سے تمہاری ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے. اور یہاں پر دیدہ دلیری کے ساتھ مت کہو کہ ہمارا نبی جو ہے وہ فلاں نبی ہے، یا ہم نبی ہیں، یا میں عیسیٰ ہوں، میں اللہ کا بیٹا ہوں. یہ بکواسات کرنے ہیں تو خطہ پاکستان کو چھوڑو. اس کی جو بنیادیں ہیں، اس کی فاؤنڈیشن ہے، اس کی فاؤنڈیشن میں کلمہ طیبہ کی چاشنی اور مٹھاس ہے. اس کی بنیادوں میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شان ہے. ہم نہ کسی قادیانی کو مانتے، نہ قادیانیت کے نظام کو مانتے ہیں. تو اس لیے یہ میرا یہ بیان جس قادیانی تک پہنچے، میں یہ پیغام دیتا ہوں کہ دوبارہ کسی کی جرت نہ ہو کہ ایسا لفظ اپنے منہ سے نہ نکالے. ہم ان کو اپنے ملک میں، اگر ان کو ہم نے امن کی چھاؤں میں رکھا ہوا ہے، اور اگر ہم ان کو کچھ نہیں کہتے اور ان کو برا بھلا بھی نہیں کہتے، تو ہمارے نبی پر ایک دم ہمیں کوئی برا بھلا کہے، ہمارے بچوں کو کوئی برا بھلا کہے، ہمارے ماں باپ کو اگر کوئی برا بھلا کہے، ہم وہ برداشت نہیں کرتے. تو رسالت مآب، کسی نبی پر انگلی اٹھانا، یہ تو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے. تو اس لیے پوری امت مسلمہ، پاکستان کی اسلامی جمہوریہ پاکستان کے ہر مسلمان کے لیے مبارکباد ہے، اور کھلی مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان ٹائم، بر وقت اور موقع پر ایسا ایک فیصلہ محمد خالد سے کروایا. اللہ تبارک و تعالیٰ خالد کی جو جانی مالی حفاظت ہے وہ فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جتنے احباب اس وقت اس مشن میں اس کی یہ جو خباثت ہے اس کو کھولنے میں لگے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ان کی عزتوں میں، ان کے جان و مال میں اللہ تبارک و تعالیٰ برکت عطا فرمائے. اور رب العزت ہمیں اتفاق و اتحاد دے. ضرورت فرقہ بندی سے بچنے کی ہے. جب ہم فرقوں میں ہیں نا، ہم شیعہ سنی بریلوی وہابی ہیں نا، وجہ یہی ہے جو اس وقت ہمارے جو ہے نا باہر سے آ کر جانور گھس رہے ہیں ہماری صفوں میں، اور جو آ کر یہ بکواسات کرتے ہیں کہ میں اللہ کا بیٹا ہوں، میں عیسیٰ نبی ہوں، مجھے اللہ نے یہ طاقت دی ہے کہ میں نبی ہوں. تو یہ بکواس کرنے کے لیے اس کو جرت تب ملی ہے، اس نے دیکھا ہے کہ کوئی بریلویت کے نام پہ لڑ رہا ہے، کوئی سیدہ زہرا کی شان میں بکواس کر رہا ہے، کوئی حضرت ابو طالب علیہ السلام کی شان میں بکواس کر رہا ہے، کوئی یزید کو سیاسی پناہ دے رہا ہے. جب یہ اس طرح کی غلاظتیں اور گندگیاں ہماری امت میں داخل ہوں گی اور فرقہ وارانہ فسادات شروع ہو جائیں گے، اور معصوم اور محفوظ کے نام کے اوپر فرقہ وارانہ جو ہے جھگڑے شروع ہو جائیں گے، تو خدا کے نام پر یہ جتنے امت مسلمہ کے جو لیبل لگانے والے، کوئی بریلوی، کوئی وہابی، کوئی دیوبندی، کوئی اہل حدیث ہے، میرا سب کو یہ پیغام ہے، ایک کلمے پر ایک ہونے کی کوشش کرو. یہ کلمہ بڑا میٹھا کلمہ ہے. اس کلمے کے لیے طائف کی گلیوں میں حضور نے پتھر کھائے. اس کلمے کے لیے کربلا والے امام حسین نے اپنے بچے ذبح کروائے. تو یہ کلمہ بالکل آرام سے آپ لوگوں کی زبانوں پہ چڑھا دیا گیا، تو آپ سمجھتے ہیں اس کی قیمت ہی کوئی نہیں. قیمت پوچھو تاریخ سے جا کر، تاریخ سے پوچھو کہ شہیدوں کے ساتھ کیا ہوا، سادات نے کتنی سختیاں جھیلیں.
دیس مدینہ تھا مولا علی کا، مدفن عراق میں جو ہے نجف میں ہے، امام حسین کا دیس مدینہ تھا، کربلا معلیٰ جا کے آباد ہوئے، تو سیدوں نے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کیے، سیدوں نے اپنے قبرستان دیکھو کیسے بنائے ہیں، پوری دنیا پہ تو پھیلا ہے سیدوں کا قبرستان۔ تو کلمہ ویسے ہی نہیں آیا، اس کلمے کی قیمت بہت مہنگی قیمت ہے۔ اسی پیغام کے ساتھ میں تمام امت کے جتنے بھی کلمہ گو ہیں سب کو یہ میں پیغام دیتا ہوں، اللہ کا واسطہ ہے فرقہ بندی کو چھوڑو، اتحاد کے پلیٹ فارم پر اکٹھے ہو، اور یہ وہ پلیٹ فارم ہے کہ وہ ان ھذا صراط مستقیم، یہ سیدھا رستہ، یہی سیدھا رستہ ہے کہ آپ ایک ہو جائیں اور اس صراط مستقیم کی طرف نکل کے آئیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہا سنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔